It has become a national security threat. اب سیاست ختم ہو چکی ہے. اب اس کا جو بیانیہ ہے وہ پاکستان کی نیشنل سیکورٹی کو تھریٹ بن چکا ہے. اینڈ دیٹ از وائی اٹ از ویری امپورٹنٹ دیٹ وی کم کلیئر, بغیر کسی ابہام کے, بغیر کسی ڈاؤٹ کے, we need to come clear and say what needs to be said. کیونکہ بیانیہ بنانے کے تو یہ ماہر ہیں. بیانیہ تو ایسا زبردست بناتے ہیں کہ میں بتاؤں کہ جوائبلز بھی جو ہے وہ داد دیتا ہوگا کہ یہ تو میرا بھی استاد نکلا, تاکہ وہاں پہ کوئی یہ بات نہ کرے کہ تم یہ جو 12-13 سال سے وہاں حکومت کر رہے ہو تو تمہاری گورننس کہاں پہ ہے, ویئر از دی ایجوکیشن, ویئر از دی ہیلتھ, ویئر از دی کرپشن, ویئر از دی لا اینڈ آرڈر, تاکہ وہاں پہ ایک ہی بیانیہ چلے اور اس کے پیچھے لوگوں کو بیوقوف بناتے جائیں. تو یہ 3 وجوہات ہیں آف ہز obsession with these terrorists. اس شخص سے جب کوئی ملتا ہے تو آئین, قانون اور رولز کو بالائے طاق رکھ کے he plays the narrative against the state of Pakistan and especially the armed forces of Pakistan and its leadership. آپ مجھے بتائیں یہ کون سے آئین, قانون اور رولز میں اس بات کی اجازت دی جا سکتی ہے؟ کون سی سیاست پاکستان میں اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ یو گو اینڈ میٹ اے کنوکٹ اور وہاں سے بیانیہ آ رہا ہو مسلسل اگینسٹ اٹس اون کنٹریز آرمڈ فورسز؟ یہ آئین کی کس شق میں درج ہے کہ اس بات کی اجازت ہے؟ یو ٹاک اباؤٹ دی آرٹیکل 17 فریڈم آف ایسوسیشن, بڑا کلیئر لکھا ہے کہ فریڈم آف ایسوسیشن کی اجازت ہے, پولیٹیکل ایکٹیویٹی کی اجازت ہے, سبجیکٹ ٹو ریزنیبل ریسٹرکشنز. کون سی ریزنیبل ریسٹرکشن؟ کوئی ایسی چیز کی اجازت نہیں دی جائے گی جو کہ سیکورٹی اور انٹیگریٹی آف اسٹیٹ کے خلاف ہوگی. لکھا ہوا یا نہیں لکھا ہوا؟ آرٹیکل 19 کہتا ہے کہ فریڈم ایکسپریشن کی اجازت ہے, بالکل ہے, لیکن ایسی فریڈم ایکسپریشن کی اجازت نہیں دی جا سکتی جو کہ سیکورٹی, انٹیگریٹی اور ڈیفنس آف پاکستان کے خلاف ہو. لکھا ہوا یا نہیں لکھا ہوا؟ تو یہ کون سا قانون ہے, کون سا آئین ہے, کون سے رولز ہیں جس کے تحت آپ ایک کنوکٹ سے ملتے ہیں اور وہ پاکستان کی فوج کی اس کی لیڈرشپ کے خلاف بیانیہ بنائے؟ ہماری سمجھ سے یہ بالاتر ہے. کس نارسس, کس ذہنی مریض کے الفاظ بول رہا ہے اور تواتر سے بول رہا ہے؟ کیونکہ ان کو سرو کر رہا ہے, ان کو اس کا فائدہ ہے. یہ کون سی سیاست ہے کہ جی یہ ہمارا آئینی حق ہے, ہمارا قانونی حق ہے کہ ہمیں ملوایا جائے, ہم یہ سوچا کہ یہ بات چیت جو ہے پوری دنیا تک پہنچائیں اور تواتر سے پہنچائیں؟ اچھا جی, اگلا ایک اور ان کا بیانیہ اینڈ ویری ریسنٹ, ابھی 3 دن پہلے دوبارہ ریپیٹ کیا انہوں نے بڑے ذوق و شوق سے, وہ یہ ہے کہ خارجیوں سے بات چیت کریں, حملے نہ کریں, آپریشنز نہ کریں, انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز نہ کریں, سپیس دی جائے خارج کو. افغانستان کے ساتھ جو پالیسی ہے, یہ جو فوج کی پالیسی ہے, جو ریاست کی پالیسی ہے, یہ غلط پالیسی ہے. میں پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں, سوال کر چکا ہوں. آپ مجھے بتائیں کہ اسٹیٹ کی جو سیکورٹی ہے وہ سبلیٹ کی جا سکتی ہے؟ از اپیزمنٹ اے سیکورٹی پالیسی؟ کیا پاکستان کی سیکورٹی جو سی ہے وہ کابل کے رستے سے گرانٹ ہوگی؟ کیا دہلی گرانٹ کرے گا پاکستان کی سیکورٹی کو؟ کیا 6 اور 7 مئی کو اگر ان کی منطق پہ چلیں, اس ذہنی مریض کی منطق پہ چلیں, تو یہ ذہنی مریض کی منطق کے مطابق تو 6 اور 7 مئی کو رات کو جب ہندوستان نے حملہ کیا, آپ کی مساجد پہ آپ کے بچوں کو شہید کیا, آپ کے مدارس پہ حملہ کیا, آپ کی خواتین کو شہید کیا, تو یہ ذہنی مریض ہوتا تو یہ تو کشکول لے کے بات چیت کے لیے چل پڑتا کہ بات چیت کرتے ہیں, مسئلے کو حل کرتے ہیں. کرتا یا نہ کرتا اگر اس کا بس چلتا؟ کیونکہ وہ آپ کے کیڈٹ کالج وانا پہ حملہ کرتے ہیں, آپ کے بچوں کو شہید کرنے کی کوشش کرتے ہیں, آپ کے بچے ہیں, پاکستان کے بچے ہیں, قبائل کے بچے ہیں, کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ یہ کہتا ہے بات چیت کریں, آپریشن نہ کریں. یہ کون سی منطق ہے؟
کون سی لاجک ہے؟ اور یہ جو بات چیت ہے اس کا بخار تو ان کو بہت پہلے سے تھا نا. کون کہتا تھا کہ پی ٹی آئی کا وہ کیا کہتے ہیں دفتر کھولنا ہے اس کا خارج کا پشاور میں دفتر کھولنا ہے؟ یہ تو کہتے تھے دفتر کھولنا ہے. صافی صاحب بیٹھے دفتر کھلوانا چاہتے تھے. کون کہتا تھا؟ جو آج بھی کہہ رہا ہے کہ آپ نہ کریں. نہ صرف کہہ رہے نہ کریں بلکہ لوگوں کو ابھارتا ہے کہ آپریشن کے خلاف کھڑے ہو, بات چیت کرو, ہنگامے کرو. جبکہ ہمیں اور آپ کو یہ پتا ہے, روزے روشن سے دنیا کو پتا ہے کہ سیکورٹی از اونلی گارنٹیڈ بائی اسٹینڈنگ ٹال اگینسٹ دی ایول, دی اگریسر. دیر از نو ادر وے. بھیک سے سیکورٹی نہیں ملتی. اگر ملتی, اگر اپیزمنٹ سے ملتی تو آج لیبیا کا یہ حال نہ ہوتا, آج غازہ کا یہ حال نہ ہوتا. اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ اس ریاست کے علاوہ نہ ہماری کوئی پہچان ہے نہ ہماری کوئی اوقات ہے. پارٹی کا جو شخص, جو بندہ پاکستان کی افواج کے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں گیا ہے وہ غدار ہے. ہاؤ انٹرسٹنگ. وہ میر جعفر اور میر صادق سے مماثلت دے رہا ہے یا نہیں دے رہا؟ اس کی منطق سے جائیں کہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ سارے جو آئی ایس پی آر میں آپ بھی غدار ہیں, کیونکہ آپ آئی ایس پی آر میں آئے ہیں نا. یہ این ڈی یو گئے تھے تو یہ غدار ہو گئے. پاک فوج کے اندر جو بندہ ہے اس کا مطلب غدار ہے. یہ کہتا ہے نا, یہ سمجھتا ہے کہ جو سے تعلق رکھے گا وہ غدار ہے. 2 دن پہلے میں مرے کالج علامہ اقبال کی جو تدریس, جو جہاں سے انہوں نے تدریس حاصل کی, ان کی علمگاہ پہ گیا, ادھر ہزاروں بچوں سے انٹریکٹ کیا. تو جو اگر وہ مجھ سے ملے تو کیا اس کی منطق کے مطابق تو وہ بھی غدار ہیں. پھر وہ تم ہو کون؟ یہ کیا سوچ ہے؟ کہاں بیٹھ کے کون سی فرسٹریشن ہے تمہارے اندر؟ کہاں سے تم نے یہ علم حاصل کر لیا؟ کس کی تم زبان بول رہے ہو؟ تم کیا پیغام دینا چاہ رہے ہو اس ملک کو؟ تم سمجھتے کیا ہو اپنے آپ کو؟ کیوں یہ کہہ رہا ہے؟ اٹس نتھنگ نیو. یہ ابھی آپ وہاں پہ کوئی یہ بات نہ کرے کہ تم یہ جو 12-13 سال سے وہاں حکومت کر رہے ہو تو تمہاری گورننس کہاں پہ ہے؟ ویئر از دی ایجوکیشن, ویئر از دی ہیلتھ, ویئر از دی کرپشن, ویئر از دی لا اینڈ آرڈر؟ تاکہ وہاں پہ ایک ہی بیانیہ چلے اور اس کے پیچھے لوگوں کو بیوقوف بناتے جائیں. تو یہ 3 وجوہات ہیں آف ہز obsession with these terrorists. اس کے علاوہ بھی ہو سکتی ہے, آپ سوچیے گا اور بھی مل جائیں گے. تو دیٹ از وائی in the end I would like to say that having understood this, like یہ ہمیں تو روزے روشن کی طرح عیاں ہے یہ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے اور کیوں کروایا جا رہا ہے. We need to tell you that پاکستان میں جھوٹ اور فریب کا یہ کاروبار مزید نہیں چلے گا. اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ اس بیانیے کو چلایا جائے اور اس کی سہولت کاری کی جائے. دس کین ناٹ بی الاؤڈ. اینڈ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس کی ذات, اس کی سیاست اس ملک کی تحفظ سے, اس ریاست سے, اس کے عوام کی جان و مال اور عزت سے بڑی ہے تو وہ غلط سمجھتا ہے. کیونکہ پاکستان کی فوج کھڑی ہے اور کھڑی رہے گی. وی آر ناٹ گوئنگ اینی ویئر. ہم نے اس ریاست کے تحفظ کی قسم کھائی ہے. واٹ ایور ہی مے ڈو اینڈ دوز who are in collusion with him too, we are standing, we'll keep on standing. We are not going anywhere. کیونکہ ہم حق پر ہیں اور حق پر ہی رہیں گے. تھینک یو ویری مچ. فالو کریں اس کے میڈیا میں جو اس کی ٹویٹس آتی ہیں. اس کو دیکھیں یہ کتنا امپریس ہے. جو ایک نون غدار ہے اس ملک کا, شیخ مجیب الرحمان, اس کی افکار سے کتنا متاثر ہے. بار بار اس کو کوٹ کرتا ہے, اس کی مثالیں دیتا ہے. اس کو کیا پرابلم ہے کہ وہ یہ کہے کہ جو فوج کے ساتھ بیٹھ کے کوئی ورکشاپ میں بیٹھے گا وہ غدار ہے. He has absolutely no problem because that is what he believes. کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو سارا علم ہے
اس کے علاوہ سب غلط ہے، اور جو وہ کہہ رہا ہے سب ٹھیک ہے. اور اگر آپ اس کے لیے کام کریں، اس کے ساتھ چلیں، تو آپ بھی ٹھیک. جس کی سیاست کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اگر میں اقتدار میں ہوں تو جمہوریت ہے، اگر میں اقتدار میں نہیں ہوں تو آمریت ہے. جو اگر وہ مجھ سے ملے تو کیا اس کی منطق کے مطابق تو وہ بھی غدار ہیں. پھر وہ تم ہو کون؟ یہ کیا سوچ ہے؟ کہاں بیٹھ کے کون سی فرسٹریشن ہے تمہارے اندر؟ کہاں سے تم نے یہ علم حاصل کر لیا؟ کس کی تم زبان بول رہے ہو؟ تم کیا پیغام دینا چاہ رہے ہو اس ملک کو؟ تم سمجھتے کیا ہو اپنے آپ کو؟ کیوں یہ کہہ رہے ہیں؟ اٹس نتھنگ نیو. یہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اثرات، اس کی فرسٹریشن کے. لیکن یہ ذہنیت کے جو وہ کہتے ہیں نا سمٹمز ہوتے ہیں نا بیماری کے، یہ جو ذہنی مرض ہے اس کی بیماری کے سمٹمز آپ نے پہلے بھی دیکھے تھے. یہ سیاسی شعبدہ بازی ہے، اس کا وقت ابھی ختم ہو چکا ہے. ایک اور جو یہ شخص ہے، اس کے بیانیے کی ایک اور کاروائی آپ کو بھی دکھاتے ہیں، اور وہ ہے ہز obsession آف ہز میڈیا سوشل میڈیا ود آرمی. وہ اتنی obsession کامیکل ہے کہ یہ آپ ان کی فالو کریں ان کے بیانیے کو، جس کی میں نے آپ کو چلایا وہ کیسے ایک آرگنائز طریقے سے چلاتے ہیں، کہ اس کے اندر how much obsessed with this what is happening in the army. ابھی یہ سی ڈی ایف کی آپ نے نوٹیفکیشن ہے، ہر 10 منٹ 15 منٹ گھنٹے بعد کوئی ادھر بیٹھا وی لاگ کر رہا ہے، یہ ہو گیا فلانا ہو گیا. کبھی کسی نے کسی کو وائس چیف ڈکلیئر کر دیا کہ بھائی یہ وائس چیف بن گیا ہے، یہ ابھی پروموٹ ہو گیا ہے. یار تمہیں کیا obsession ہے فوج کے ساتھ؟ تمہارے پاس ایک صوبے کی حکومت ہے، اس کے بارے میں کیوں نہیں بات کرتے ہو؟ اس کی گورننس کے بارے میں کیوں نہیں بات کرتے ہو؟ کوئی سیاست کے بارے میں بات کیوں نہیں کرتے ہو؟ یہ دہشت گردی کی اتنی بڑی جنگ چل رہی ہے، اس کے بارے میں بات کیوں نہیں کرتے ہو؟ یہ ہندوستان سے اتنی بڑی تھریٹ ہے، تم ایک سیاسی پارٹی ہو، تم اس کے بارے میں بات کیوں نہیں کرتے ہو؟ اور پاکستان کے اتنے ایشوز ہیں، آپ لوگ ان کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. وائی ڈونٹ یو ٹاک اباؤٹ اٹ؟ تمہاری سوئی کیوں اس فوج پہ پھنسی ہوئی ہے؟ کیونکہ تمہارا پورا بیانیہ اس فوج کے اوپر ہے. ہم بار بار تمہیں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنی سیاست سے دور رکھو. ادھر پاکستان کی فوج میں کوئی واقعہ ہو جائے، کچھ ہو جائے، یہ اس طرح پڑھتے ہیں جیسے جون سا نا پتہ نہیں کیا ہو گیا. یہ دیکھیے گا اور بھی الفاظ ان کے لیے کہے، لیکن میں پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھوں تو فاطمہ جناح سے لے کے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ، ذوالفقار علی بھٹو، نواز شریف، مریم نواز، ان سب کو کبھی نہ کسی موقع کے اوپر سیکیورٹی تھریٹ، غدار اور یہ سارا کچھ کہا گیا. آج سے صرف 7-8 سال پہلے ہی اسی جگہ پہ کھڑے ہو کے ایسا بیانیہ بلڈ کیا جاتا تھا کہ جس شخص کو آج سب سے بڑا سیکیورٹی تھریٹ کہا جا رہا ہے، شاید وہی اس ملک کے لیے سب سے ہی بہتر لیڈر ہے. تو آپ کی آج کی اس پریس کانفرنس میں یا آج کے اس بیانیے میں ہم کس طرح یہ کہہ سکتے ہیں کہ ریاست نے شاید اب یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ جناب نو مور، یا پھر آج سے 5 سال کے بعد یا 8 سال کے بعد ہسٹری ول ریپیٹ اٹ سیلف اینڈ سے کہ نہیں جی بیک ان 2025 وہ جو پریس کانفرنس ہوئی تھی وہ غلط تھی، از ناٹ اے سیکورٹی تھریٹ. جی تھینک یو. دیکھیں میں تھوڑا سا اگر آپ الاؤ کریں آئی ول بیک ٹو ڈیفر اے لٹل بٹ. آئی ڈونٹ تھنک کہ اگر آپ پاکستان کی تاریخ کو آبجیکٹیولی دیکھیں کہ اتنے واضح طریقے سے کبھی پاکستان کی فوج نے کسی شخص کے بارے میں یہ بیانیہ رکھا ہو اسی پوڈیم پہ. وہ آپ ایک سملیرٹیز نوشنلی تو کریٹ کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کہا، یہ بات چیت ہم نے کبھی نہیں کسی کے بارے میں کہی. اینڈ آئی تھنک آئی ایم ٹرو ونس آئی سے کہ وہ ناٹ سو کلیئرلی ایکسپلسٹلی گیونگ ایگزامپلز، گیونگ آبجیکٹو پروف کہ یہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، آپ کو یقیناً یہ احساس ضرور، اور وہ اس کے اندر آپ کے بہت سے جو سے ہمارے ساتھی ہوتے ہیں وہ شامل ہوتے ہیں جو یہ احساس دلواتے رہے کہ جی شاید اسٹیبلشمنٹ، جس کو آپ فوج کو اسٹیبلشمنٹ کہنا بڑا انٹرسٹنگ ورڈ ہے، جس کو آپ استعمال کرتے ہیں کہ شاید فوج کا جھکاؤ ادھر ہے، فوج کا جھکاؤ ادھر ہے، فوج ادھر کر رہی ہے. سو آئی ڈونٹ تھنک ونس یو سے کہ اسی پوڈیم میں ہم یہ باتیں کرتے رہے، ہم نے کبھی یہ بات نہیں کی. We have come out very clearly because I think now there is a time that we need to، جو میں نے کہا نا بیر نقل ہمیں بتانا پڑے گا کہ یہ جو بیانیہ چلا رہا ہے یہ کون ہے، اور جو یہ کام کر رہا ہے. آپ نے جو نام لیے جن لوگوں کے، ان میں سے کسی نے یہ کام نہیں کیا. کہ فوج پہ روزے کی طرح روشن کی طرح عیا ہے، تو یہ آرمی از کنونسڈ کہ عمران خان اور پی ٹی آئی یہ اینٹائی اسٹیٹ ہیں.
تو کیا فوج اب گورنمنٹ سے سویلین گورنمنٹ سے پارٹی بین کے بارے میں بھی ڈیمانڈ کرے گی؟ بیکاز آرمی کا آپ نے پرسپیکٹیو دیا ہے، اس سے مجھے کلیئر نہیں ہے کہ یہ پرسپیکٹیو پیورلی آرمی کا آپ بتا رہے ہیں کہ اس میں سویلین گورنمنٹ کا بھی یہی پرسپیکٹیو ہے؟ اور اگر آپ اتنے کنونسڈ ہیں کہ انٹائر اسٹیٹ ہے، پورا ایک نیریٹو ہے، سب کچھ ہے، تو کیا پھر اب آپ اس کا بین بھی گورنمنٹ کو کہیں گے کہ بین کرے پارٹی کو؟ جی ٹھیک. دیکھیں، فوج ریاست کا ایک ادارہ ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نے اپنا پرسپیکٹو دینا. یو آر یوز دی ویری رائٹ ورڈ کہ وی گیو آر پرسپیکٹو آن دی سیکورٹی ایشوز. وی آر گیونگ دس پرسپیکٹو. اینڈ وائی آر وی گیونگ دس پرسپیکٹو اوپنلی ان این اوپن فورم ٹو دی پیپل آف پاکستان آلسو؟ بیکاز جو یہ پاکستان کی فوج کے بارے میں بات کریں وہ بھی اوپنلی میڈیا، نیشنل میڈیا، انٹرنیشنل میڈیا، ہر جگہ اور سوشل میڈیا پہ تمام جگہ کرتے ہیں. So we are giving our perspective because they are giving a perspective on the army. And once they give this poisonous, this sort of fictitious and یہ ویسٹڈ قسم کا یہ پرسپیکٹو دیتے ہیں فوج کے بارے میں اور پاکستان کے بچوں کے ذہنوں میں ڈالتے ہیں، تو یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اٹ از آر ڈیوٹی اینڈ مائی پرسنل ڈیوٹی ایز دی اسپوکس پرسن آف دی آرمڈ فورسز ٹو کم اینڈ گیو یو واٹ وی نو اینڈ واٹ وی فیل اباؤٹ اٹ. جو اسٹیٹ ہوتی ہے، جو ریاست ہے، وہ ہم سے برتر ہے، وہ آل وائز ہوتی ہے. اٹ از دیئر ڈیسیژن what do they do and why they do it and how will they do it. So you need to ask this question to them اور وہ آپ کو بہت اچھا جواب دے دیں گے کیونکہ وہ پورے پاکستان کو لے کے چلتے ہیں. وی آر ناٹ پالیٹیشنس. اسی لیے پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق بھی سیاست جو سی ہے، ان کو، سیاست دانوں کو، پولیٹیکل پارٹیز کو یہ حق دیا گیا ہے کہ وہ آتے ہیں، الیکشن لڑتے ہیں، پارلیمان بناتے ہیں، پارلیمان سے حکومت بنتی ہے. So we will give our perspective. کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ جو چیف منسٹر خیبر پختونخوا، انہوں نے ایک الزام عائد کیا اور وہ بھی ایسی بات کی کہ جو کہ یعنی ذہن تسلیم نہیں کرتا تھا کہ سیکیورٹی فورسز کے ہمارے جوان اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں ملک کے لیے. کہتے ہیں مساجد کے اندر کتے باندھتے ہیں، اور جب ہم ان کو کہتے ہیں تو وہ آگے سے کہتے ہیں جی کہ ہم آپ میں اور کتوں میں کوئی تفریق نہیں کرتے. اور اس کے اوپر نہ انہوں نے معذرت کی اور نہ آپ کی جانب سے کوئی اس متعلق جو ہے کوئی رد عمل آیا کہ اتنا یعنی غلیظ قسم کا الزام لگانا وداؤٹ اینی ایویڈنس کہ وہ کون سی مساجد ہیں، وہ کون سا علاقہ ہے، کب کا یہ واقعہ ہے، کتنے واقعات ہیں. انہوں نے مساجد کا ذکر کیا اور انہوں نے کہا کہ کتے باندھتے ہیں. تو یہ کوئی ان سے سوال پوچھنے والا نہیں ہے، اور وہ یہاں پر آ کر عشق عمران میں اڈیالہ کے باہر دھرنے بھی دیتے ہیں اور اس قسم کے الزامات بھی عائد کرتے ہیں اور پنجاب کے اندر گھوم رہے ہیں، اور موسٹلی ان کا وقت بھی یہیں پر گزر رہا ہے. اپنے صوبے کے اندر تو وہ جو ہے وقت بھی نہیں دے رہے. جس دن کیڈ کالج وانا کا آپریشن ہو رہا تھا، اس دن وہ میڈیا لیگ کے جو ہے افتتاح کر رہے تھے، کرکٹ کھیل رہے تھے. یہ سنجیدگی کا ان کا لیول ہے. الزامات آپ کے اوپر بڑے وہ سنگین قسم کے لگا رہے ہیں اور موسٹلی وہ آپ کو ٹارگٹ کرتے ہیں جو آپ نے پریس کانفرنس کی تھی پشاور کے اندر. تھینک یو. دیکھیں، بات یہ، میں آپ سے یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو پورا بیانیہ، میں نے کہا دے ہیو اے کامیکل obsession ود آرمی. صبح اٹھتے ہیں شام تک وہ جو اندر بیٹھا ہوا ہے ذہنی مریض سے لے کے باقی جتنے ہیں، وہ فوج کے بارے میں بات کرتے ہیں. they will not talk about the real issues because that is their whole politics. اور ان کو اس چیز میں کوئی پریشانی نہیں ہے کہ سچ بول رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں. that's not important to them. آپ کے سامنے میں نے کتنی مثالیں دے دی. ان کے کاغذوں میں تو وائس چیف آف آرمی اسٹاف لگ چکا تھا. ابھی پوچھے نا کیوں نہیں لگا؟ ان کے خیال میں تو این ایس سے بھی لگ چکا تھا. ان کے خیال میں تو سی ڈی ایف کی اپوائنٹمنٹ لیٹر بھی نہیں ہونا تھا. وہ تو بڑے وثوق سے بتاتے تھے نا. تو ان کو تو ایک مینٹل، ایک وہ کہتے ہیں نا، ایک ایکو سسٹم میں رکھا جا رہا ہے جہاں پہ ان کی پوری سیاست جو سی ہے وہ فوج کے ارد گرد گھومتی ہے. فوج کے بارے میں بات کرو، فوج کے بارے میں الزامات لگاؤ، فوج کے اوپر ہر چیز ڈالو، بیکاز اپنی گورننس کی طرف کوئی بات نہ کرے. میں نے آپ کو کہا نا کہ ون آف دی ریزن از، بٹ دس از ون آف دی ریزن
تاکہ میں اپنی لوٹ مار جاری رکھوں, میں اپنی کرپشن جاری رکھوں, میں اپنے رشتہ داروں کو, اپنے بھائیوں کو اور اس پولیٹیکل ٹیرر کرائم نیکسس کو چلاتا رہوں. اس پہ توجہ نہیں لانی. تو ان سب کو جو سا ہے, یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے عوام نائیو ہے نا, یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو بیوقوف بنا سکتے ہیں. تو میں 3 بار یہ بولا, میں دوبارہ بول دیتا ہوں, ایسے نہیں ہوگا. کیونکہ پاکستان کے عوام بہت باشعور ہے میرے بھائی. انہوں نے تو پاکستان کے عوام کو یہی بتایا تھا کہ ملک ڈیفالٹ کر جائے گا, کر گیا. یہ عوام نے کی محنت سے ہی ہوا نا. انہوں نے تو یہ بھی بتایا تھا کہ یہ فوج جو سی ہے یہ لڑ نہیں سکتی, یہ تو صرف سیاست کرتی ہے. تو فوج لڑی یا نہیں لڑی؟ لڑ کے دکھایا. پوری دنیا میں اس کی آواز گئی یا نہیں گئی؟ تو باقی یہ جو کہتے ہیں ان کے لیے میں یہی کہوں گا کہ بارکنگ, جو کتا بھونک رہا ہوتا ہے نا, اس کے بارے میں جو ہے نا زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی. اینٹی اسٹیٹ کی اصطلاح پاکستان میں بہت مس یوز ہو چکی ہے ماضی میں. آپ نے کہا کہ اس نوعیت کا رسپانس جیسا آج آپ نے دیا ایسا نہیں آفیشلی دیا گیا, لیکن جب نواز شریف نے اس وقت کے ڈی جی آئی کا نام لیا تھا تو وہ بھی اینٹی اسٹیٹ کہلائے تھے. سو آج جو آپ نے بات کی اس میں 3 لفظ, یہ ہمارے لیے بڑے سخت الفاظ ہیں اور بڑی اہم بات ہے کہ یہ نیشنل سیکورٹی تھریٹ ہے, اینٹی اسٹیٹ ہے, اینڈ دے آر پلئنگ ان دا ہینڈز آف ڈیلی. سو ہاؤ از اٹ ڈفرنٹ فرام دا پاسٹ, اور کیا ہم آئندہ اس کے اوپر کوئی ڈیولپمنٹ ایکسپیکٹ کریں, یا یہ صرف ایک مذمتی بیانات ہیں جو آج اس پریس کانفرنس کے سلسلے میں آپ نے سامنے رکھے؟ ایک چوتھا بھی ایڈ کرتے ہیں, ذہنی مریض بھی ہیں. کیونکہ یہ جو کام کر رہا ہے پاکستان کی اور اس کی جڑوں کے خلاف, یہ ذہنی مریض ہی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اینٹی اسٹیٹ, وہ منصور آپ نے تو نہیں پیچھے سے دوبارہ سوال کریں. آپ یہ پوچھ رہی ہیں کہ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں تو اب کیا فرق ہے, یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں. میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں, جو ہم نے آج کہا ہم نے کبھی نہیں کہا, کبھی نہیں کہا. تو آپ اس کو وہ کیا ہوتا ہے انگریزی میں کہتے ہیں ڈونٹ ٹرائی ٹو مکس ایپلز اینڈ اورنجز. جو انہوں نے کیا وہ بھی کبھی کسی نے نہیں کیا.